پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغزستان کے صدر کی بھی تقریب میں شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کرغزستان کے وزیر خارجہ نے دستاویز کا تبادلہ کیا، پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے، کانکنی اور جیو سائنسز سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے۔ کرغزستان سے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتیں اہم پیش رفت ہیں، 2 سال میں دو طرفہ تجارتی حجم 15 سے 200 ملین ڈالر تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، صدر کرغزستان کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں ہمارا اہم شراکت دار ہے، بھرپور مہمان نوازی اور شاندار استقبال پر اظہار تشکر۔ کوہاٹ میں 2 گروپوں میں تصادم، لاچھی علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد لقمہ اجل بن گئے، ملزمان فرار، واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے، جہاں تک افراد کی شناخت حسن، ظاہر زمان، غفور اور معمول کے نام سے کر لی گئی، فائرنگ میں اعجاز اور حماد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پوست کی کاشت کی روک تھام کی کوششیں تیز، چیف سیکرٹری بلوچستان شکیل قادر خان کی زیر صدارت اجلاس، کہتے ہیں پوست کی کاشت ایک سنگین جرم ہے، صوبائی حکومت نے پوست کے بیچ خرید و فروخت پر مکمل پابندی عائد کر دی، پوست کی کاشت میں ملوث ذمہ داروں کو فورس شیڈول میں ڈالنے کی ہدایت۔ کراچی میں چند گھنٹوں کے دوران ہیوی ٹریفک سے دوسرا حادثہ، کشمیر روڈ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا، مرنے والے شہری کی شناخت نہ ہو سکی، صبحی سائٹ ایریا میں حبیب بینک چورنگی کے قریب حادثہ پیش آیا تھا، تیز رفتار ٹرالی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور نہلے پہ دہلا، نیپا پر کھلے مین ہول میں بچے کی تلاش کی گئی، کھدائی کر کے چھوڑ دی گئی، نالے میں تیز بہاؤ سے بہنے والا پانی سڑک پر آ گیا، نیپا کے اطراف میں غلیظ پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک کے لیے مزید مسئلہ بن گیا۔ کراچی میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد، ترجمان کے مطابق اجلاس میں کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی، سی ٹی ڈی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران نے شرکت کی، صوبے خصوصاً کراچی میں سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ اور ازبکستان کا این ایل سی کی خدمات کا اعتراف، نیشنل لاجسٹک کارپوریشن علاقائی روابط اور نئی منڈیوں تک رسائی میں معاون، این ایل سی تاشقند میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں سال کی سب سے تیز ترقی کرنے والی کمپنی قرار، تقریب میں ازبکستان کے اعلیٰ حکام، کاروباری نمائندوں اور پاکستان کے سفارتی مشن کی شرکت۔ پاک افغان امن مذاکرات بغیر پیش رفت کے ختم، دونوں ممالک کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق، مذاکرات سعودی عرب میں قطر، ترکیے کے معاونت سے ہوئے، دوحہ کی جنگ بندی اب تک بڑی حد تک برقرار ہے، استنبول مذاکرات میں طویل معاہدہ نہ ہو سکا، پاکستان کی طالبان سے تحریری یقین دہانی کی درخواست برقرار، طالبان پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف اقدام پر تیار نہیں۔ امریکی ریاست ڈیلاویئر میں پاکستانی نژاد نوجوان گرفتار، لقمان خان پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا الزام، امریکی پولیس کے مطابق حملے کی منصوبہ بندی بھی پکڑی گئی، ٹرک سے پستول، میگزین اور حساس دستاویزات برآمد، یونیورسٹی پولیس اسٹیشن کا خاکہ بھی دستاویز میں شامل، ایف بی آئی کا چھاپہ، مزید اسلحہ برآمد، ملزم کو 11 دسمبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں، حد نگاہ متاثر، شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند ہے، M5 ظاہر پیر سے اوچھ شریف تک بند، شہریوں کو فوک لائٹس استعمال کرنے اور احتیاط سے گاڑی چلانے کی ہدایات جاری۔ لاہور اسموگ سے شدید متاثر، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر، قصوصہ AQI 368، مظفر گڑھ 315، ناروال 311 ہو گیا، گجرانوالہ کا AQI 308 تک جا پہنچا۔ اور غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 2 بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید، اسرائیل کا رفح کراسنگ صرف باہر جانے والوں کے لیے جزوی طور پر کھولنے کا اعلان، مصر نے یک طرفہ بارڈر کھولنے سے انکار کر دیا، اقوام متحدہ کی مکمل بحالی کی اپیل، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری، شہداء کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ وہ
हक जब आप छीनते हो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन होगा उसका बैकलैश होता है, एंड बैकलैश भी चले हम संभाल देते। अगर वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया कि हम समझते कि आपने इस मैदान में इतना कमाल कर दिया और अब आप हमारा तालीम भी ले ले और आप हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल भी ले लें, ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है, वफाक का इक़दाम पलट होगा। वफाक ने बानी PTI के दौर में NICVD छीनने की कोशिश की, हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी कहते हैं 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। NICVD की हालत देखे फर्क साफ नजर आएगा। किर्गिज़स्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम भी किर्गिज़स्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गन सैल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिज़स्तान के सदर को फूल पेश किए। और गजा की तबाहशुदा इमारतों में खुशियों का समाज, 56 फलस्तीनी जोड़ों का जिंदगी के नए सफर का आगाज। खान यूनिस में शादी की इज्तिमाई तकरीब, 21,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 9 बराता जोड़ों को घरेलू सामान भी फराहम किया गया। फलस्तीनी रिवायती रक्स, लोकगीत और मौसीकी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए।